کہ سقیفہ بنی ساعدہ تعلق ہے ان کا انصار کا، ایک آپ سمجھے ایک بیٹھک ہے اور اس میں انصار موجود ہیں. آپ جا کر پڑھیے، مہاجرین کو خبر ہوتی ہے، مہاجرین بھی جو ہے وہ وہاں پر آ کے پہنچتے ہیں. تاریخ طبری میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، شیعہ سنی تمام تاریخوں نے نقل کی. اپنے بچوں کو بیان کیجیے عزیزو ان ایام میں. انصار کی کیا کیفیت ہے؟ ہم نے دین مبین اسلام کی بلندی میں اپنا کردار ادا کیا، ہماری وجہ سے عالم کو اسلام کی خبر ہوئی، وگرنہ مکے میں تو مومنین پنپنے ان کی جگہ نہیں تھی. کبھی حبشہ کی جانب، کبھی جو ہے وہ کیا ہے مدینہ کی جانب. لہٰذا یہ مقام و مرتبہ ہمیں ملنا چاہیے. اور مہاجرین کی کیفیت یہ ہے کہ ہم قریش سے ہیں، لہذا مقام و مرتبہ ہمیں ملنا چاہیے. جب مولا نے سوال کیا کہ کیا خبر ہے وہاں پر، کہا کہ انصار اس طرح سے کہہ رہے تھے. کہا کہ انصار کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی وصیت یہ تھی ان میں سے جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو ان میں سے برا ہو اس سے درگزر سے کام لینا. کہا آقا وہ تو خلافت کے تقاضا مند تھے. کہا اللہ کے رسول کی وصیت بتا رہی ہے کہ اگر ان کے لیے خلافت ہوتی تو اللہ کے رسول ان کے لیے اس طرح سے نصیحت نہیں فرماتے. کہا پھر مہاجرین کا تقاضا کیا تھا؟ کہا مہاجرین نے کہا ہم تو قریش سے ہیں، اسی قبیلے سے ہیں کہ جس سے اللہ کے رسول ہیں، بس یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے. اس موقع پر مولا نے فرمایا معیار غلط ہے، لیکن جس درخت سے تم استدلال لا رہے ہو اسی کے میوے اور پھل سے منہ موڑ رہے ہو. معیار غلط ہے کہ قریشی ہونے کے سبب تم صاحب مقام خلافت اور ولایت کے مقام کے تم اہل ہو سکتے ہو. معیار غلط ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے اسی کو فرض کر لیا جائے تو تم تو 7ویں پشت میں جا کر اور 9ویں پشت میں جا کر حضرت سے جا کر ملتے ہو، جو ابن ام رسول خدا ہے، جو رسول کے چچا کا بیٹا ہے، اسے بھول گئے. احتجوا بالشجرہ واضاءوا الثمرہ. درخت کا سہارا لیتے ہو اور درخت کے پھلوں سے منہ موڑتے ہو. میرا آپ سے سوال ہے عزیزو، اتنے پاکیزہ کردار کے بعد ایسے کیسے انسان گر جاتا ہے؟ واقعاً اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیسے سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ افراد اس طرح سے خلافت کا بٹوارا کر رہے ہیں؟ انسان سوچے تو رات کو نیند نہیں آتی. میں اور آپ 11 ہجری میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ یہ ایام میرے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. شہزادی نے خطبہ فدکیہ میں بیان کیا پرابلم کیا ہے. فرمایا تم میں سے ایک تعداد منافقین کی ہے جنہوں نے دین مبین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا. شاید کاہنوں سے، راہبوں سے، کہیں سے تمہیں خبر آئی تھی کہ یہ اس دین نے پنپنا ہے، اس نے بلند ہونا ہے، اس کا عالم میں جو ہے وہ شہرہ اور اس نے غلبہ پانا ہے، لہٰذا یہ شروع سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے تھے. واضح طور پر کہا کہ ہم مسلسل جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تمہاری کیفیت یہ تھی تم سکون و اطمینان سے تھے، ہمیشہ خبروں کے در پہ تھے. کہاں سے کیا خبر آ رہی ہے، اسلام کب جو ہے وہ کیا ہے مشکل میں آ جائے. جب لڑنے کے لیے تمہیں بلاتے تمہارے قدم رک جاتے. اگر خدا نخواستہ لڑنے کے لیے آ بھی جاتے تھے تو پھر واپس پلٹ جاتے تھے، پھر فرار کر جاتے تھے. ایک تعداد تو عزیزوں ظاہر میں مسلمانوں کی تھی، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، لیکن ایک تعداد ایسی ہے. بس عزیزوں یہاں پر آپ کو روکنا چاہتا ہوں. اور خصوصیت سے شہزادی نے جو خطبہ دیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ دربار میں انصار ایک جانب بیٹھے ہیں. شہزادی نے خصوصیت سے انصار کی جانب رخ کر کے، گرچہ پردہ لگا ہوا تھا، شہزادی خود پردے کے عالم میں تھی، سامنے پردہ لگا ہوا تھا، اس کے باوجود عزیزوں شہزادی نے اس جانب رخ کر کے کہ جہاں پر انصار موجود ہیں کچھ یوں خطاب کیا: یا معشر النقیبہ، یا اعزاد الملہ، یا حزنۃ الاسلام. توجہ کریں عزیزوں، شہزادی کے ان جملات پر فرمایا اے سرداروں. ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، شہزادی ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے انہیں جھنجھوڑ رہی ہے، اٹھ جاؤ، ابھی بھی پلٹ آؤ. عزیزو فرش ازا کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے. آج تک اگر یہ آنکھ گناہ کر رہی تھی، اے شہزادی کے چاہنے والے، آج کا کم ترین ہدیہ یہ ہے، آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہیں کرے گی. جو شہزادی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ موبائل پر ہر آنے والے میسج، پیغام، آڈیو، ویڈیو کو نہیں سنتا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو شہزادی کا محب بنایا ہے. اتنے کم قیمت پر اپنے آپ کو نہ بیچیے. شہزادی کا چاہنے والا ہر دوسری خبر کو سننے کی ٹوہ میں نہیں رہتا ہے.
کس نے کیا خریدا، کتنے میں بیچا، ہمیں کیا ہے عزیزوں؟ اللہ اسے اور عطا کرے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جواب دینا ہے۔ شہزادی کا چاہنے والا اپنی زبان کے استعمال میں بہت دقیق ہوتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے، تہمتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے عزیزوں جو فرش اعظم مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا کہیں ہم نے تو اس طرح کا بڑا امتحان نہیں دیا ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے امتحان دینے والے مہاجرین و انصار۔ شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ یا اعزاد الملہ، اے ملت کے بازوؤں۔ یہ خطبہ فدقیہ ہے عزیزوں جو ہمارے یہاں بسا اوقات نہیں پڑھا جاتا ہے، جا کر اگر موقع ملے تو حتماً جا کر خریدیے، ایک مرتبہ اس کے ترجمے کو پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ وَيَا حَزَنَةَ الْإِسْلَامِ، اے اسلام کی پرورش کرنے والوں۔ ہم کہتے چلے گئے، تم جھکتے چلے گئے، اسلام بلند و بالا ہوتا چلا گیا اور اسلام کا غلبہ ہوتا چلا گیا، نہ صرف مدینے میں بلکہ مکے میں جہاں سے مجبور ہوئے تھے نکلنے پر پروردگار متعال نے تم نے ساتھ دیا، ہم دوبارہ سے مکے کے فاتح قرار پائے۔ یا حزنۃ الاسلام، اے اسلام کے پرورش کرنے والوں، ما هذه الغمیزۃ فی حقی، یہ میرے حق میں سستی کیوں کر، والسنۃ عن ظلامتی، دیکھ رہے ہو فاطمہ زہرا پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور تم سستی برت رہے ہو عزیزوں۔ آج مملکت خدا داد پاکستان میں ایسے نہیں ہے عزیزوں، میں اور آپ بسا اوقات سنتے ہیں ظلم و ستم کی آوازیں۔ بہرحال ہر روز ہی عرض کروں گا، کم ہے اگر ہر روز تکرار کروں عزیزوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غفلت کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ آج دنیا کی یہ کیفیت آیا مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دنیا کی ستم ظریفی کتنی بڑھ گئی ہے عزیزوں، 1,00,000 سے زیادہ افراد زخمی کر دیے گئے ہیں، 50,000 کے قریب افراد مار دیے گئے ہیں۔ گنیے عزیزوں، میرے اور آپ کے گھر میں ایک انسان کا انتقال ہو جائے، ایک انسان چلا جائے عزیزوں، گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ 90% غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ شہزادی کہہ رہی ہے تم دیکھ رہے ہو مجھ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، خاموش ہو، اپنی زندگی میں مگن ہو۔ اتنے پاکیزہ کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آنے والی تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شہزادی نے ایک ایک کر کے بیماریوں کا، طبیب ہے عزیزوں، ایک ایک کر کے بیماریوں کا ذکر فرمایا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ اس میں سے ایک اہم ترین مسئلہ گناہ ہے۔ گاڑی کو روکنے کے لیے ایک چھوٹے سے وائر کا، ایک چھوٹے سے پرزے کا، وہ وائر کٹ جائے گاڑی رک جائے گی، وہ چھوٹا سا پرزا کام نہ کرے۔ اگر جانتے بوجھتے میرے اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہے، جانتے بوجھتے، جانتا ہوں کہ گناہ ہے، جانتا ہوں یہ جو دیکھ رہا ہوں یہ حرام ہے، جانتا ہوں جو بول رہا ہوں یہ حرام ہے، جانتا ہوں جو سن رہا ہے یہ حرام ہے، جانتا ہوں جس کا پیسہ جو ہے وہ کیا ہے خدا نخواستہ لے رہا ہوں یہ حرام ہے۔ عزیزو، انسان شہزادی کی راہ میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، در سے طہارت انسان نہیں پا سکتا اس بارگاہ سے۔ روزانہ اس زیارت کو بجا لائیے، لنبشر انفسنا قد طہرنا بولایتک۔ کیا سبب ہے یہ مہاجرین خاموش ہو گئے جنہوں نے اتنا اچھا کردار ادا کیا تھا؟ کیا سبب ہے انصار اس طرح سے اتنے پاکیزہ کردار کے بعد اس طرح سے خلافت کے بٹوارے میں حصے دار ہو گئے؟ انشاءاللہ شہزادی نے ایک ایک کر کے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تمہارے سامنے میری میراث کو چھینا جا رہا، تم دیکھ رہے ہو، تم سن رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے۔ اتنے اچھے کردار کے بعد اتنا بدصورت رویہ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی عزیزو تو آنے والے دنوں میں ان امراض کی جانب اشارہ کروں گا کہ جو انسان کو اس طرح سے راہ سیدہ سے دور کر دیتے ہیں۔